على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. رضي الله تعالى أن رجلا قال يا رسول الله أي الناس خير؟ قال من طال عمره وحسن عمله. قال يا رسول الله أي الناس شر؟ قال من طال عمره وساء عمله. روایت ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں ایک شخص آئے، عرض کیا یا رسول اللہ لوگوں میں سب سے بہتر کون ہے؟ یعنی کون شخص ایسا ہے جو اللہ کے ہاں اور آخرت کے لحاظ سے زیادہ کامیاب اور فلاح پانے والا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال اچھے ہوں. لمبی عمر ہو اور اعمال اچھے ہوں. پھر اسی نے پوچھا یا رسول اللہ آدمیوں میں زیادہ برا آدمی جس کا نقصان زیادہ ہوگا اور خسارہ زیادہ ہوگا، ناکامی اس کے ہاں زیادہ ہوگی، وہ کون ہے؟ آپ نے ارشاد فرمایا جس کی عمر لمبی ہو، جس کی عمر لمبی ہو اور اس کے اعمال برے ہو. تو اچھائی کا معیار نہ خوبصورتی ہے، نہ اچھی صحت ہے، نہ لمبی عمر ہے، نہ دولت ہے. ان سب میں اچھائی کب آتی ہے؟ جب ان کے اندر نیکی کی روح موجود ہو تو جوانی بھی اچھی، دولت بھی اچھی، خوشحالی بھی اچھی، زندگی بھی اچھی، صحت بھی اچھی. اور اگر ان تمام چیزوں سے نیکی کی روح نکال دے تو جوانی بھی برباد، صحت بھی برباد، زندگی بھی وبال، دولت بھی وبال. کسی چیز کی اچھائی کے اندر اچھائی کی روح کیا ہے؟ اس میں نیکی ہو. تمہاری دولت میں، پیسے میں نیکی کتنی ہے؟ ورنہ تو وبال ہے. تمہاری صحت میں نیکی کتنی ہے؟ اس سے تو وہ بیمار اچھا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. تمہارے پیسے میں نیکی کتنی ہے؟ اس سے تو وہ فقیر اچھا ہے جو اللہ کا نیک اور فرما بردار ہے. تمہاری قوت اور طاقت میں نیکی نہیں تو اس سے وہ کمزور اچھا ہے جو اللہ کا فرما بردار ہے. اور تمہاری زندگی سے اس کی موت اچھی ہے جو ایمان کے ساتھ جا رہا، جو کلمے کے ساتھ جا رہا، جو اللہ کے فرما برداری کے ساتھ جا رہا. لیکن میرے عزیزو سوچ بدل گئی نا. صحت خراب ہو جائے تو فکر ہو جاتی ہے، ہونی بھی چاہیے. بیماری آ جائے تو فکر ہو جاتی ہے. تنگ دستی آ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے. معاشی حالات خراب ہوں تو پریشانی ہو جاتی ہے. کوئی بیماری لگ جائے تو پریشانی ہو جاتی ہے. لگنی بھی چاہیے. لیکن بتائیے نیکی کی روح مٹ رہی ہے، کبھی اس پر بھی پریشانی ہوتی ہے؟ ابا کو، اماں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو بیماری پر تو سب پریشان ہیں، لیکن نیکی کی جو روح مٹ رہی ہے، گلا گھونٹا جا رہا ہے میرے گھر میں، اس پر کس کو کتنی پریشانی ہے؟ جو اچھائی کا اصل معیار ہے وہ تو نیکی تھی اور وہ تو میرے گھر سے چلی گئی. اب یہ کوٹھی بھی وبال ہے. اس سے وہ جھونپڑی اچھی ہے جس میں اللہ کو راضی کیا جا رہا. یہ خوشحالی، یہ بڑا گھر، یہ کوٹھی، یہ آمدنی، یہ اچھی معاش، معیشت تب اچھی ہے میاں جب اس میں اللہ کی فرما برداری ہے، ورنہ تو وبال ہے. ایک بہت سرمایہ دار آدمی اپنی پوری ٹھاٹ باٹ کے ساتھ، آگے نوکر چاکر، دائیں پیچھے، گھر سے باہر نکلا
اور اپنی پوری دولت کی چمک دمک کے ساتھ نکلا، سر پہ سونے کا تاج، آگے پیچھے پروٹوکول، نوکر چاکر، گاڑی شاندار، لباس بڑھیا، فخرج علی قومی فی زینتی۔ جب اس کی یہ ٹھاٹ باڑ دیکھی تو کچھ دنیا پرست لوگوں نے، جو جاہل تھے، ناواقف تھے، جن کے ہاں انسان کی قدر و قیمت پیسے سے لگتی تھی، اسٹیٹس سے لگتی تھی، اسے دیکھ کر کہنے لگے واہ واہ کیا نصیب ہے اس کے، واہ واہ کیا نصیب ہے اس کے، رال ٹپکنے لگی اور کہنے لگے ایک کاش کہ جو اسے ملا ہے ہمیں بھی ملتا، یا لیتنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا ہے، ہمیں بھی ایسا ملتا۔ تو ہم بھی آج ایسے لوگوں کو نصیب والا کہتے ہیں نا، کہتے ہیں قسمت بڑی اچھی ہوگی، کیا میاں سود پہ ایک فیکٹری اور لگا لی، سبحان اللہ، اللہ کا عذاب آ گیا، کہتے ہیں نصیب بڑے اچھے ہیں کہ ایک فیکٹری اور لگا لی۔ کہاں سے کہاں پہنچ گیا میاں، ارے برباد ہو گیا، اگر اندر ایمان نہیں، نیکی کی روح نہیں تو برباد ہو گیا۔ لیکن سوچ بدل گئی نا، جب اس کی یہ ٹھاٹ باٹ دیکھی تو کہنے لگے بڑا نصیب والا ہے، کہنے لگے انہ لذو حظ عظیم، بڑا نصیب والا، اس کی تو قسمت جاگ گئی بھائی، کہاں دکان پہ تھا، کہاں فیکٹری، کہاں چھوٹا سا گھر اور کہاں محلات، اس کا تو اللہ نے ہاتھ پکڑ لیا۔ ہم تو یوں ہی کہتے ہیں نا، اللہ نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ ارے بھیا اللہ کے ہاتھ تو، اللہ نے تو اس خوش نصیب کا ہاتھ پکڑا ہے جس کی زندگی میں اللہ کی فرما برداری آ گئی۔ جب انہوں نے اس کو ٹھاٹ باٹ دیکھ کر یوں کہا نا، تو وقال الذین اوتوا العلم، جن کو اللہ نے دین کی سمجھ دی تھی، علم دیا تھا، قرآن کا نور دیا تھا، انہوں نے کیا کہا، ویلکم، تف ہے تمہاری عقل پہ، کس پہ تم رش کر رہے ہو، ویلکم ثواب اللہ خیر لمن آمن وعمل صالحا، ارے خوش نصیب وہ ہے جس کی زندگی میں ایمان کی زندگی۔ لیکن ساتھ یہ بھی کہا ولا یلقاها الا الصابرون، یہ ایمان کی زندگی، نیکی کی زندگی ہر آدمی کو ملتی نہیں، اس کے لیے تھوڑا سا صبر کرنا پڑتا، اپنے نفس کو قابو کرنا پڑتا ہے، اللہ کے ماننے کے لیے تھوڑی سی ہمت اور تھوڑی سی استقامت کا مظاہرہ کرنا ہوتا، ہر ایک کو ملتی نہیں۔ لیکن ساری اللہ کی دی ہوئی نعمتوں میں اچھائی آ جائے، صحت نعمت بن جائے، دولت نعمت بن جائے، اچھا گھر نعمت بن جائے، جوانی نعمت بن جائے، زندگی نعمت بن جائے، ارے بھائی موت بھی نعمت بن جائے گی، تحفہ بن جائے گا۔ کب؟ جب اس کے اندر نیکی موجود ہو، جب اس کے اندر نیکی کی روح آ جائے گی، سب چیزیں اچھی ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالی ہمیں بھائی نیکی کی فکر نصیب فرمائے، نیکوں کی صحبت نصیب فرمائے اور نیکی کا اہتمام نصیب فرمائے۔ اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو، اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔